قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبرت کے طور پر ذکر کیا۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں روایتوں میں ہی ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی۔ ہر کنجی چمڑے کی ہوا کرتی تھی جو ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ مال و دولت اور ثروت کسی شخص کو عطا ہی نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا اور وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کے حسن کے چرچے ہر طرف ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے قبطی لوگوں نے انہیں منور کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے بااخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا اور تورات کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سائے عاطفت میں ہوئی تھی، اسی لیے وہ کتاب کا علم رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ تورات اتنے خوبصورت انداز سے تلاوت کرتا تھا کہ آس پاس کے لوگ سب اس کے گرد جمع ہو کر اس کی تلاوت سنتے تھے اور اس وجہ سے لوگ اس کا کافی ادب و احترام بھی کرتے تھے۔ قارون شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو وہ ان کے ساتھ سرزمین مصر کو چھوڑ کر موعود کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے پاس بے انتہا دولت آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے ایک قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ جس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بھی بہت مشکل سے اٹھاتی تھی۔ ایک جگہ فرمایا جب اسے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین پر فساد نہ کر کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین پر فساد کرنے والوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے عہد لیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کے لیے نکلی۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس نے ایک انتہائی گندی اور غلیظ چال چلی۔ بنی اسرائیل میں ایک گروہ جو اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور کہا: اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے حکم دیے جس کی ہم سب نے پیروی کی، اور اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے، لہٰذا تم ایک فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ مال و دولت دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے لوگوں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ غلط کاری کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلط کاری کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے زمین میں دھنسا دیا جائے اور اسے پتھر تب تک مارے جائیں جب تک وہ مر نہ جائے۔ قارون نے پھر پوچھا کہ اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تو پھر آپ کے لیے کیا سزا ہوگی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، لہٰذا اگر کوئی جرم میں کروں تو میرے لیے بھی وہی سزا ہوگی۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کا یہ گروہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس عورت سے غلط کاری کی، لہٰذا اس پر آپ کیا جواب دیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے لایا جائے۔ جب وہ عورت سامنے آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے عورت، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور دریا میں سے رستے نکالے تاکہ تم فرعون کے فتنے سے نجات پا جاؤ، لہٰذا تو سچ کہہ دے جو بھی بات ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے کانپنے لگی اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت دیا ہے تاکہ میں آپ پر الزام لگاؤں اور آپ کو بدکار ثابت کروں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ گئی اور قارون اور اس کے پیروکار زمین میں دھنسنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کے پیروکار اور اس کا سارا خزانہ اور محل زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ زمین میں دھنس گئے تو جو زمین پھٹی تھی وہ شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کی دولت کے متعلق بہت ساری حکایتیں اور قصے ہر زمانے میں رہے ہیں اور یہ قیامت تک تمام لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے رہیں گے۔
آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.